مسلم لیگ نون کی قیادت آج کوئٹہ پہنچے گی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف کوئٹہ کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ کئی سیاسی شخصیات نون لیگ میں شامل ہوں گے۔ دورے کی تیاریوں کے لیے ایاز صادق پہلے سے کوئٹہ میں موجود۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان JUI کے مطابق باہمی اتفاق سے ملکی مسائل کو حل کرنے کا عزم۔ نواز شریف نے فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ رواں ہفتے ملاقات میں سندھ میں اتحاد پر بات ہوگی۔ انتخابات میں فتح عوام اور مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ بولے، مسلم لیگ نون قوم کی امنگوں اور امیدوں کا محور ہے۔ عوام کو پہلے مایوس کیا، نہ اب کریں گے۔ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت کے لیے تاریخی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان اور عوام کو معاشی تکالیف سے نجات دلانی ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے سابق MPA چنو خان لغاری کی ملاقات۔ مظفر گڑھ سے سابق رکن صوبائی اسمبلی چنو لغاری نون لیگ میں شامل۔ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ابھی سے اپنا الیکشن ریزلٹ ڈکلیئر کروا رہے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کے عوام 8 فروری کو جواب دیں گے۔ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راز بھگتا، آگے سلیکٹڈ راز قبول نہیں۔ 8 فروری کو عوام سرپرائز دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مٹھی میں جلسہ عام سے خطاب۔ کہا، کمرے میں بیٹھ کر نتائج بنوانے والوں کو جواب عوام دیں گے۔ 9 مئی کو اداروں پر حملہ کرنے والوں کو عوام مسترد کر دیں گے۔ 8 فروری کو عوام پاکستان مہنگائی لیگ کو شکست دیں گے۔ دوست سمجھتے ہیں PTI کی نقل کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو عوام جواب دیں گے۔ آصف زرداری کی محنت سے چند ماہ کے لیے ان کا وزیراعظم بنا۔ اس مرتبہ زرداری کی محنت سے وزیراعظم بھی جیالہ اور وزیر اعلیٰ بھی جیالہ ہوگا۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیسز۔ چیئرمین PTI سے جیل میں تفتیش شروع۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیئرمین PTI کی گرفتاری ڈال دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کے حکم کی تعمیل کی۔ سائفر کیس میں بھی پیش رفت۔ کابینہ کی جیل میں ٹرائل کی منظوری۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی۔ تحریک انصاف کا قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ انتخابات کے آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے مؤثر اقدامات کی اپیل۔ کہا، PTI مقبول ترین جماعت اور قوم کی امیدوں کا مرکز ہے۔ انتخابات میں سیاسی مخالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات چلنے چاہیے۔ سینٹ میں قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ پارلیمنٹ نے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی۔ عدالتی فیصلہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ قرارداد سینیٹر دلاور حسین نے پیش کی۔ ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ پنجاب حکومت کا وینٹیلیٹر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق اجلاس۔ بریفنگ میں کہا گیا، خصوصی ایپ کے ذریعے زیر استعمال اور خالی وینٹیلیٹر کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کا کاروبار میں آسانی اور صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں 1 ونڈو آپریشن کے سسٹم کا ماسٹر پلان پیش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔
قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی، مینجمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ، پی سی بی کو ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر، ہیڈ کوچ، مینیجر اور کپتان کی رپورٹ کا انتظار، چیئرمین ذکا اشرف ٹیم مینجمنٹ کو تمام تر سہولیات مہیا کرنے کے باوجود ناقص کارکردگی سے نالاں، ابتدائی طور پر کپتان بابر اعظم بارے فی الحال کوئی سخت فیصلہ نہ کرنے پر اتفاق، دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے مینجمنٹ میں تبدیلی کا امکان، بالنگ کوچ مورنی مورکل پہلے ہی استعفیٰ دے چکے۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیسز، چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش شروع، نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی، احتساب عدالت اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کے حکم کی تعمیل کی، سائفر کیس میں بھی پیش رفت، کابینہ کی جیل میں ٹرائل کی منظوری، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی۔ تحریک انصاف کا قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، انتخابات کے آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے مؤثر اقدامات کی اپیل، کہا پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت اور قوم کی امیدوں کا مرکز ہے، انتخابات میں سیاسی مخالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات چلنے چاہیے، سینٹ میں قرارداد منظور، قرارداد میں کہا گیا 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں، فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے، پارلیمنٹ نے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی، عدالتی فیصلہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے، قرارداد سینیٹر دلاور حسین نے پیش کی، ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ پنجاب حکومت کا وینٹیلیٹر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق اجلاس، بریفنگ میں کہا گیا خصوصی ایپ کے ذریعے زیر استعمال اور خالی وینٹیلیٹر کی نشاندہی ممکن ہوگی، دوسری جانب پنجاب حکومت کا کاروبار میں آسانی اور صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں ون ونڈو آپریشن کے سسٹم کا ماسٹر پلان پیش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے، شدید دھند کے باعث موٹر وے پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی، موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت، ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔